تو پہلی یا تو دونوں ضمیریں کفار کی طرف لوٹتی ہیں، اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، یا پہلی ضمیر کفار کی طرف، دوسری انبیاء کی طرف، اپنے ہاتھ انبیاء کے منہ پہ رکھ لیے۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ، اور کہنے لگے ہم نے انکار کیا اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم کو البتہ شک ہے اس چیز میں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، مریب، پکا شک۔ اس سے پہلے میں نے بتا چکا ہوں، شک چھوٹا شک اور ریب کا لفظ آ جائے تو پکا شک۔ قالت رسلهم افی اللہ، کہا ان کے رسولوں نے کہ اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یدعوکم، بلاتا ہے تم کو تاکہ بخشے تمہارے لیے تمہارے گناہ اور ڈھیل دیتا ہے تم کو ایک وقت مقرر تک۔ قالو شکوا، قالو شکوا، کہنے لگے نہیں ہو تم مگر بشر مثل ہمارے، تریدون ان تصدونا، چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو، اما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین، تم چاہتے ہو کہ ہم کو روکو ان سے جن کی بندگی کرتے تھے ہمارے باپ دادے، پس لے آؤ اس کی کوئی واضح سند۔ قالت، جواب شکوہ، قالت، جواب شکوہ، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، اِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے مگر بشر مثل تمہارے۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ جی جی بس ٹھیک ہے، میں سبق پڑھا رہا ہوں، حکم فرماؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سبق پڑھا کے تھوڑے کو آ جانا، میں مسجد ہی ہوں۔ ہاں جی، میرے شیخ جا صاحب نے کیتا سی فون، ٹھیک ہے، میں سبق پڑھا کے آ جانا تھوڑے، ٹھیک اوکے۔ اچھا جی، جواب شکوہ، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نہیں ہے ہم مگر بشر مثل تمہارے، کہتے تھے نا لے آؤ کوئی سند، کوئی نشان تو نبیوں نے لائے لیکن یہ منہ مانگا نشان مانگتے تھے۔ جواب آ گیا نہیں ہم مگر بشر مثل تمہارے، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ لائیں ہم تمہارے پاس کوئی سند، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور نہیں ہے ہمارے لیے، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور تحقیق سمجھا چکا ہم کو راستہ۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم صبر کریں گے اس پر جو ہم کو تکلیف دی گئی۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے اپنے رسولوں کو کہ نکالیں گے ہم تم کو اپنی زمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس حکم بھیجا ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ہلاک کریں گے ہم ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ہم ٹھکانہ دیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے۔ وخاف وعید، ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے۔ دیکھو نا، کہا تھا نا کہ یہاں پر ڈرایا جائے گا،
تو فرمایا کہ یہ جو میرے مقابلے کے اندر میرے سامنے آنے سے کھڑا ہوتا ہے ہم اس کو بھی ڈراتے ہیں، جو میرے ڈراوے سے ڈر جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کو مان لے، اس کو ہم ڈراتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اس کے نیچے لکھو وقائع اخرویہ اولاً۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور فیصلہ مانگنے لگے، وَاسْتَفْتَحُوا فیصلہ مانگنے لگے، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور برباد ہو گیا ہر سرکش ضدی۔ دیکھو بھائی، وَاسْتَفْتَحُوا فیصلہ مانگنے لگے، یہ فیصلہ مانگنے والے کون ہیں؟ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے کہ انہوں نے فیصلہ مانگنا ہے؟ ہاں، دو معنی ہیں، یا تو ضمیر کفار کی طرف راجع ہوگی، مطلب یہ ہوگا کہ کفار کہتے کہ اگر رسولوں کی بات سچی ہے تو ہمیں عذاب دے دے، تو فرمایا ٹھیک ہے، فیصلہ مانگا، ہم نے برباد کر دیا۔ یا ضمیر ہے انبیاء کی طرف راجع، یا انبیاء کی طرف، انبیاء کو جب پتہ چل گیا اللہ کی وحی سے کہ جتنے بندے ایمان لا چکے ہیں اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انبیاء نے کہا یا اللہ اب جنہوں نے ایمان لانا تھا لے آئے، باقی انہوں نے لانا تو نہیں، تو پھر ہمیں کامیابی عطا فرما، ہماری مدد کر اور ان کو ہلاک کر، تاکہ ہماری بات سچی ثابت ہو جائے کہ بھئی جو کافر ہے وہ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ تو ضمیر یا کافروں کی طرف لوٹتی ہے یا انبیاء کی طرف، دونوں کا مطلب میں نے سمجھا دیا۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ دیکھو نا، یہ وقائع اخرویہ اول ہے نا، تو جہنم کا ذکر آ گیا۔ پہلے دنیا کی بات تھی تو قوم عاد، ثمود، قوم ہود سب کے نام لیے، اب اس کے پیچھے ہے جہنم۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا پانی پیپ کا، صدید کا بنا پیپ، پانی ایسا پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا، پیپ سمجھتے جو پھوڑے سے نکلتی ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ یَتَجَرَّعُهُ، گھونٹ گھونٹ اس کو پیے گا۔ اگر پانی شربت ملے، ٹھنڈا پانی ملے، بندہ فٹافٹ پیتا ہے، پیپ کون پیتا ہے؟ لیکن جہنم میں گھونٹ گھونٹ کر کے، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور وہ اس کو گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی ان کو موت ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور نہیں ہے وہ مرنے والا، کیونکہ جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، سزا ملتی رہے گی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا، جب ایک کھال جل کے راکھ ہو جائے گی اب دوسری کھال پہ ڈال دیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے عذاب ہے گڑھا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے راکھ
زور سے چلے اس پر ہوا آندھی کے بن۔ مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، انکار کرنے والے اپنے رب کا، ان کے اعمال قرآن مجید میں دوسرے مقام پر تو ہوتا ہے حابطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر دوسرے طریقے سے سمجھایا، ان کے اعمال اس طرح ہیں جیسے زمین پر راکھ نہیں ہوتی، مٹی پڑی ہوتی ہے، آندھی آتی ہے نا تو راکھ اڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو ان کے اعمال یتیم خانے بنوانا، ہسپتالوں پہ پیسے لگانا، یا حج بھی کرتے تھے، ابو جہل نے بڑے حج کیے تھے، حج کرنا، حاجیوں کو ستو پلانا، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیوں کہ جو ان کے اندر شرک ہے نا، شرک اور کفر کی آندھی ان کے اعمال کو بکھیر کے لے جائے گی۔ شرک اور کفر کی آندھی ان کے اعمال کو بکھیر کر لائے جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں قادر ہوں گے جو انہوں نے کمایا کسی چیز پر۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے وہ دور کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ، دلیل توحید عقلی نمبر 2، دلیل توحید عقلی نمبر 2، آگے ڈیش ڈال کے لکھو دوسرا علم، دوسرا علم۔ علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک۔ تفسیر مدارک والے نے معنی کیا ہے کہ آسمان اور زمین پیدا کیے بالحکمت، ساتھ حکمت کے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ان یشاء یذہبکم وقائے دنویہ ثانوین، وقائے دنویہ ثانین، وقائے دنویہ ثانین، اگر چاہے تو لے جائے تم کو، ویات بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق کو۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ کام کرنا کہ تمہیں لے جانا، دوسری مخلوق کو لے آنا، یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وقائے اخرویہ ثانین، وقائے اخرویہ ثانین، وقائے اخرویہ ثانین۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پس کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ ہم نے تمہاری تابعداری کی، پس کیا تم ہم کو بچاؤ گے اللہ کے عذاب سے تھوڑا سا؟ وہ جو بڑے سردار تھے نا، وہ جو جنت کے ٹکٹ مانگتے تھے کہ بھئی ایسی تھوڑی جنت لے کے دیا گے قیامت والے دن، تسی کرو ایک کام۔ اب جو ان کے تابع دار تھے نا کمزور، وہ کہے گے ہاں جی بتاؤ، جنت دور دی گل ہے، جنت تو دور کی بات ہے، یہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں کوئی کمی کرا دو، جنت تو دور کی بات ہے، وہ ٹکٹ سے پھٹ گیا، جعلی ٹکٹ سی، ہمیں بچا دو۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، قالو کے نیچے لکھو پیروں کا جواب، یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا ہوا یہاں پہ، پیروں کا جواب، یہ نہیں لکھوایا بتوں کا جواب۔ وجہ سمجھ لو، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر پیروں کی نفی نہیں آئی جی، بتوں کی نفی آئی ہے۔ پیروں کی نفی، یہ پیروں کی نفی ہے کہ نہیں؟ کمزوروں نے کہا تکبر کرنے والوں کو،
وہ کون سن؟ پیر سن نا. انہوں نے کہا تھا نا آؤ ساڈے ڈیرے تے لیاؤ بکرے تے دمال پاؤ تے نچو تے گاؤ. نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ نو پکارن دی لوڑ کوئی نہیں. آؤ اے ویکھو ساڈے جناب اتنے بڑا وڈا سارا کھان پین دا دسترخوان لگا ہے, اتوں کھاؤ تے پیو تے تبانا پاؤ. تو وہ آ گئے. اب قیامت کے دن کہا کہ ہم کو کچھ بچا سکتے ہو؟ جواب پیروں کا قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم, کہنے لگے اگر اللہ ہم کو ہدایت دیتا ہم بھی تم کو ہدایت دیتے. اسی بھی بے ہدایتے ساں تے تسی بھی رہے بے ہدایتے. سواء علینا اجزینا, آگے سنو ان کی بات, برابر ہے ہمارے اوپر, اجزینا ہم گھبرائیں یا چیخیں چلائیں, ام صبرنا یا صبر کریں. ہونا کچھ بھی نہیں, پاویں صبر کر لئیے تے پاویں چیخ دے رہیے, چلاندے رہیے, گھبراندے رہیے. ما لنا من محیص, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بچاؤ. وقال الشیطان, مکالمہ شیطان, مکالمہ شیطان. اب جناب انہوں نے کہا بھئی یہ پیر سے کچھ نہیں کر سکتے. ہن شیطان نال گل کیتی, ہاں بھئی تو دس تو ہن کو کرے گا ساڈے ایسے کچھ. وقال الشیطان, پھر شیطان نے کیا کہا شیطان نے لما قضی الامر, جب ہو گیا فیصلہ کام کا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعدہ سچا. ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا پس میں نے اس کا اختلاف کیا. یعنی میں بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا. وما کان لی علیکم من سلطان, اور نہیں ہے میرے لیے تمہارے اوپر کوئی سند مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا. فاستجبتم لی, میں کہنا کو تواڈے تے بندوق رکھی سی, میں کہنا کو کلاشن کوف تے پستول لے کے تواڈے موڈے تے رکھ دی سی یا تواڈے دماغ تے لاتی سی. نہیں, میں آیا, میں تانوں بلایا, تسی آ گئے, بس میری گل تسی من لیا. کون سا میں نے ڈرا کے تمہیں منایا ہے؟ میں نے بلایا, تم نے میری بات قبول کر لی. فلا تلومونی, مجھے کوئی الزام نہ دو, میرا کوئی قصور نہیں. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو الزام دو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں تم کو چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں جو تم نے شرک کیا اس سے پہلے. ان الظالمین لہم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین بشارت, وادخل الذین, اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. باغات ہے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں, رہیں گے اس میں ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام, ان کی ملاقات اس میں کیا ہوگی؟ سلامتی. السلام علیکم. علم تارا کیفا, نیچے لکھو جی تیسرا علم. اچھا, یہ جو ہے نا علم تارا کیفا, اس کے نیچے لکھو نا تیسرا علم, اور اس کے اوپر ایک نشان ڈال دو. علم تارا کیفا کے اوپر گڈ کا نشان ڈال دو نا. اب سائیڈ میں جو جگہ خالی ہے نا وہاں پہ یہ نشان ڈالو کہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ بات ہے. اسلام کے قیام لکھو, حاشیے پہ لکھنا, یہ نیچے نہیں لکھنا لائن کے نیچے. اسلام کے قیام و دوام, اسلام کے قیام و دوام, اور کفر کے زوال کی
اور کفر کے زوال کی ایک ایک مثال، اسلام کے قیام و دوام اور کفر کے زوال کی ایک ایک مثال، یعنی ایک اسلام کے قیام اور ہمیشہ رہنے کی مثال، اور دوسری مثال ایک اور کفر کے زوال کی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، خلاصے میں کہا تھا نا کہ ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ کی مثال آئے گی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک بات ہے ستھری، کا شجرۃ طیبۃ، جیسے درخت پاکیزہ، اصلھا ثابت، جڑ اس کی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور ٹہنے اس کے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ جی یہ ہے نا ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کلمۃ کے اوپر نشان ڈال لو، پہلے نشان ڈالا تھا نا کیفہ پر، یا اس طرح کر لو جہاں پر جو پہلا نشان ہے نا وہاں پر نمبر 1 بھی لگا دو، 1 نمبر، اور کلمۃ کے اوپر نشان ڈال کے نا نمبر 2 لکھ دو، نمبر 2 لکھ دو، ٹھیک ہے۔ اب حاشیے کے پر وہی نشان لگا کے اور لکھ دو نمبر 2، اور آگے اب عبارت لکھو، ہیا قولو، ہیا قولو لا الہ الا اللہ، ہیا قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فی قول ابن عباس، فی قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ذات پالو، و جمہور مفسرین، و جمہور مفسرین، بیان کی اللہ نے ایک مثال، کلمۃن، عبارت میں نے لکھوا دیا، اب اس کو سمجھ لو کہ کلمۃن سے مراد کیا ہے، کلمۃن طیبۃ سے، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے جی، کلمہ طیبہ۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے بڑے مفسر تھے، اور جمہور مفسرین کا بھی، بعض مفسرین نے مزید اضافہ بھی کیا ہے، سن لو، کلمۃ طیبہ سے لا الہ الا اللہ بھی مراد ہے، اور جو بھی بندہ نیکی کی بات کرے وہ بھی مراد ہے۔ آؤ نماز پڑھو، یہ بھی اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، یہ بھی اچھا کلام ہے۔ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، تجارت سنت کے مطابق کرو، اپنا چہرہ سنت کے مطابق بناؤ، اپنے گھر میں سنت کے طریقے بناؤ، یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھا ہے، جو بھی اچھی بات ہے، جو بھی نیکی کی دعوت ہے، وہ کلمۃ طیبۃ ہے۔ پہلا قول تو ہو گیا نا کہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑی بات تو وہی ہے، لیکن آگے جو بھی نیکی کی بات ہوگی وہ کلمۃ طیبہ ہوگی۔ یہ ایسے ہے جیسے درخت پاکیزہ، اس سے مراد لیا گیا کھجور کا درخت، کھجور کا، اس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، زمین کے بہت نیچے تک جاتی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کے ٹہنے آسمان پر جا رہے ہوتے ہیں، ایڈا پکا درخت، توتی اکلھا
کل حین بإذن ربہا، لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ تو جس طرح کھجور کا درخت بڑا پکا ہے، اس کا پھل ملتا رہتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی بڑا پکا ہے، اس کا پھل دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ وَيَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، وَمَثَلُ، اور مثال گندی بات کی، اس سے شرک مراد ہے بھائی، سائیڈ پہ لکھ دو، اس سے مراد شرک ہے اور کفر ہے، اس سے مراد شرک اور کفر ہے۔ یہ تو پہلی مراد ہو گئی نا۔ باقی جس طرح کلمۃ طیبہ میں ہر نیکی کی طرف بلانا تھا، یہاں پر ہر برائی کی طرف بلانا، یہ بھی کیا ہے؟ کلمۃ، ہاں، آ میرے نر رل کے ڈاکہ ماریے دوویں، آ چوری کریے، آ فلانے بندے نو قتل کریے، جو بھی برائی کی طرف بلانا ہے وہ کلمۃ خبیثۃ ہے، اصل شرک اور کفر، باقی جتنی باتیں بھی برائی کی طرف۔ اچھا، کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کا شجرۃ خبیثۃ، جن کو اندرائن کا درخت، اندرائن، الف نون دال رے الف حمزہ اور نون، اندرائن کا درخت، اندرائن یہ بڑا کمزور درخت ہوتا ہے، زمین کے اوپر سے اٹھ جائے، ما لہا من قرار، نہیں ہے اس کے لیے کوئی مضبوطی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط باتوں سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ الم تر الی الذین، چوتھا علم، چوتھا علم بیان وقائع اخرویہ ثالثاً، چوتھا علم بیان وقائع اخرویہ ثالثاً، بیان وقائع اخرویہ ثالثاً۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفراً انکار کر کے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، جہنم ہے، داخل ہوں گے اس میں، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور برا ہے ٹھکانہ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے مقابل تاکہ گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تو کہہ نفع اٹھا لو دنیا میں، پھر پہنچنا تم کو آگ کی طرف۔ کل عبادی الذین آمنوا، تو کہہ میرے بندوں کو، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، خرچ کریں اس میں جو ہم نے روزی دی، پوشیدہ اور ظاہری طور پر، پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، لا بیع فی، جس میں کوئی تجارت، قیامت کا دن، اس سے پہلے اللہ سے تجارت کرنی ہے تو کر لو، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات، دلیل توحید عقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل توحید عقلی تفصیلی نمبر 3، جلدی لکھو جی یار۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالے اس سے پھل تمہاری روزی کے لیے، اور چلایا تمہارے لیے کشتی کو تاکہ چلے وہ دریا میں اس کے حکم سے، اور چلائیں تمہارے لیے نہریں۔ وسخر لکم الشمس، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ایک طریقے پر چلتے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے
رات اور دن کو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دی ہم نے تم کو ہر چیز جو تم نے مانگی، یعنی جو تو تمہاری ضرورت تھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنے لگو، گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے، ناشکرا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، دلیل نقلی، دلیل نقلی، جلدی لکھو جی، دلیل نقلی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، بنایا میں نے اس شہر کو، بنا اس شہر کو امن والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں رکھی نا، بیت اللہ کو بنایا تو یہ دعا کی، بنا اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک ان بتوں کے گمراہ کرنے سے بہت سے لوگ دور ہو گئے۔ فمن تبعنی، پس جو میری تابع داری کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے بس بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے بسایا اس میں اپنی اولاد کو ایسی بستی میں جس میں کوئی کھیتی نہیں تھی، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، بس کر دے دل لوگوں کے، تہوی الیہم، مائل ہوں اس کی طرف۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور کھلا ان کو پھل تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اتنی قبول ہوئی، اتنی قبول ہوئی کہ چلے جاؤ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر دنیا جہان کے پھل ملیں گے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ۔ تواڈے پاکستان دے بازار دے گندے پھل، اتنے اچھے اچھے سیب رکھتے ہیں تھلے، وہاں پر جاؤ تو جناب سیبوں کی قطار در قطار ایک جیسی، کیلے ایک جیسے، خربوزے دیکھ لو، آم دیکھ لو، انار دیکھ لو، انگور دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ لوگوں کو مائل کر، کس کی طرف؟ دل کرتا ہے کہ نہیں بیت اللہ کی طرف جائیں؟ لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے بار بار جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اللہ والا ہم سب کو لے کر جائے۔ اچھا جی،